لگ رہا تھا کہ حسین کے نانا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے نانا جان نے ایک لمحے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا ہو اور کربلا پہنچ کے لباس حسینی پہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر نعرہ رسالت حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار رکنے کا نام نہیں دے. چاروں طرف سے تلوار پہ تلوار، تلوار پہ تلوار، حسین کی تلوار چل رہی. ابن سعد نے شور مچایا، اس طرح کوئی حسین سے نہیں جیت سکتا. 400-500 کو ان کی صحیح جگہ پہنچا چکے تھے حسین. ایسے جیتنا ممکن نہیں ہے. تیر برسا. میں مانتا ہوں میرے دوست کہ شیر بہت خطرناک جانور ہوتا ہے، لیکن کسی ببر شیر کو اگر 100-200 300 400 بھیڑیے گھیر لے تو بیچارہ وہ شیر ببر بھی کیا کرے. چاروں طرف سے کونا بنا کر یزیدیوں نے گھیر لیا مولا حسین کو. پھر کیا حرملہ، کیا خودی، کیا ابن سنان، کیا ابن اشعث، سب نے اپنے ترکش کے تیر چلانے شروع کی. مگر حسین کی قربانی دے تلوار پھر بھی چل رہی تھی، ذوالفقار پھر بھی چل رہی تھی، گردنیں پھر بھی لوگوں کی کٹ رہی تھی. وہ تلوار جسے ابن زیاد نہ روک سکا چلتی رہی. وہ تلوار جسے ابن سعد کی لالچ نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے شمر کی عیاری نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے حرملہ کے تیر نہ روک سکے چلتی رہی. وہ تلوار جسے ابن سنان کے نیزے نہ روک سکے چلتی رہی. وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک سکا چلتی رہی. ارے وہ تلوار جسے قاسم کی لٹھی جوانی نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا چلتی رہی. وہ تلوار جسے سکینہ کی پیاس نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے سجاد کی بیماری نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے عباس با وفا با کرم بھائی، اتنا پیارا بھائی جس کے کٹے ہوئے بازو بھی نہ روک سکے چلتی رہی. وہ تلوار جسے زینب کی نشانی اور محمد کی قربانی نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار جسے علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن نہ روک سکا چلتی رہی. وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی شدید پیاس نہ روک سکی چلتی رہی. وہ تلوار اچانک روک گئی، اللہ اکبر. ٹھہر گئی. کیوں؟ کیونکہ نماز ظہر کا وقت جا رہا تھا. ظہر کی نماز کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے. تیروں سے لبریز ہیں حسین. پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، لیکن کربلا کی مٹی سے حسین متیمم ہے. حسین گھوڑے سے گرے. مدینے میں خاتون نے خواب دیکھا. اس خواب کو جب امام زین العابدین مدینہ پہنچے تو بیان بھی کیا. خواب یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں کسی ریگستان سے ریتیوں کو جو ہے ان کو بٹور رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، صاف کر رہی، کنکریوں کو بٹور رہی. اس خاتون نے اس بوڑھی ماں سے پوچھا، ماں آپ کون ہو اور یہ کنکریاں کیوں بٹور رہی؟ تو اس بوڑھی خاتون نے سر اٹھا کے کہا، بیٹی میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، میں کنکریاں اس لیے بٹور رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین یہی گرنے والا. آج کنکریاں بٹور دوں تاکہ میرے پیارے حسین کے نرم لطیف اور نازک بدن پر کنکریوں کی چبھن کا احساس نہ ہو. مجھے بتاؤ دودھی کوٹھا والا، جس ماں کو اپنے لال سے اتنا پیار ہو کہ کنکریوں کی چبھن بھی برداشت نہ ہو، اس ماں کے جگر پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کے چاند امام حسین کے سینے پہ 1-2 نہیں بلکہ 72 تیروں کے نشان پڑ چکے ہوں. آقا حسین گر گئے. اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے.
تکبیر گئی، رکوع میں گئے. ابن سنان اور شمر ذی الجوشن میٹنگ کرنے لگے، کہنے لگے موقع اچھا ہے، ابھی کام ختم کر دو، نہیں تو یہ نماز پڑھ لیں گے تو جتنی بچی کچی سینا ہے علی کا بیٹا کسی کو نہیں چھوڑے گا، مار دو. کتنے بدبخت تھے جس حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے اسی حسین کے دشمن بنے تھے. ارے جس حسین کی جنت میں جانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے اسی حسین کو حالت نماز میں مارنے جا رہے ہیں. جنات بھی چیخ رہے ہوں گے یہ منظر دیکھ کر، حوریں بھی چلمنے خود ہٹا کر بلک رہی ہے. سیدہ کے لال کا آخری سجدہ ہے. ابن سنان یہ شمر دونوں میں سے کسی ایک نے اپنا خنجر گردنے پاکے حسین پہ رکھا. حسین اٹھ نہ پائے، اس کے لیے سر حسین کو ایک ہاتھ سے دبا دیا اور گھٹنے کو کبل دے کر پیٹھ پر رکھ دیا تاکہ حسین ہل نہ پائے. مولا حسین کے سر پر یزیدی خنجر چل اٹھا، خون کا فوارہ نکلا. ارے روح حسین قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے، زمین رو رہی ہے، عرش کب کبا رہا ہے، اور یک لخت یک سر یک زبان سب چیخ چیخ کے یہی کہنے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین کا کردار دیکھ میرے دوستو. قرآن نے ہمیں تعلیم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. پہلے صبر پھر نماز. حسین کی زندگی بھی تو دیکھ، صبر کرتے رہے. کربلا میں صبر کیا، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں. خوف سے آزمایا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں. بھوک سے آزمایا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں. پیاس سے آزمایا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں. مال چھین کر آزمایا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں. بچوں کو قتل کروا کے آزمایا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں. مگر صبر حسین اعلان کر رہا کہ اے نماز تیری اقامت کو سلام، اے نماز تیرے نفاذ کو سلام، اے نماز تیری استتو کو سلام. تجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے جب تک صبر کرنا تھا میں صبر سے مدد مانگ رہا تھا. اب جب صبر نے بھی تن توڑ دیا تو اے نماز میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. اللہ صبر سے شروع. کہاں سے؟ نماز پہ ختم. حسین کا جیون بھی صبر سے شروع، نماز پہ ختم. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حسین اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے. اس کے بعد کیا ہوا میرے دوست؟ ظالموں جاگیروں نے اسی پر بس نہ کیا، پھر تو شام غریبہ آ گئی. چمنستان نبوت کے خوبصورت پھول مرجھائے ہوئے ہیں. سیدانیوں کے سروں سے اوڑھنیاں کھینچ دی گئی، خیمے جلا دیے گئے، انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا. ایک ہی گھوڑے پہ زینب اور سکینہ. جناب سجاد بیمار ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ ایک اونٹ پہ بیٹھے ہیں. یزیدیوں نے خیمے جلا دیے. پیار و مددگار صورتحال. امام حسین کے سر کے ساتھ ساتھ تمام رؤوس شہداء کو نوکے نیزہ پر اٹھا لیا گیا. جلوس نکالا یزیدیوں نے کوفہ کی شاہراہوں میں. ان کوفیوں کی گلیوں میں جلوس نکلا جن کوفیوں نے حسین کو خط لکھ کر بلایا تھا، جس کی پاداش میں مولا حسین نے اپنے وزیر جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا. ان کوفیوں نے جنہوں نے 3 دن تک حسین کے اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھی تھی، سارے کوفی گھروں سے باہر آ گئے، سینہ پیٹنے لگے. سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا تو یزیدیوں نے زور سے
نگاڑے بجانے شروع کیے، زور زور سے طبلے بجانے شروع کیے اور اپنی جیت کا جشن منانے لگے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے اہل سنت ہیں اکثر جو غم حسین کو یاد کرنے کے لیے کہ حسین کا غم بڑا قیمتی ہے، کبھی دماغ سے نہ نکلے، کبھی ہماری آنے والی نسلیں نہ بھولیں، غم حسین کو یاد کرنے کے لیے ہم بھی اسی طرح کا جلوس نکالتے ہیں جس میں جھنڈے علم نکالتے ہیں اور زور زور سے ڈھول تاشے نگاڑے بجاتے ہیں، بالکل اسی طرح بجاتے ہیں جس طرح کوفیوں نے بجایا تھا، تاکہ ہم اسے دیکھ کر حسین کے غم کو یاد کریں۔ مگر اے میرے بھولے بھالے سنیو، اس غم کو یاد کرنے کے لیے تم نے نگاڑے تو اٹھا لیے، علم اٹھا لیے، نوکے نیزے بنا لیے، مگر یہ بھی بھول گئے کہ یہ جلوس حسینیوں نے نہیں یزیدیوں نے نکالا تھا، یزیدیوں نے نکالا تھا۔ سو ڈونٹ کاپی دیم، ان کی نقل مت کرو۔ حسین کا غم یاد کرنا ہے تو حسین کا جلسہ کرو، حسین کے مزار کا نقشہ بنا کر حسین کا تعزیہ بنانا بناؤ، لیکن بھیا اسے ایسا نہ گھماؤ جس طرح یزیدیوں نے گھمایا تھا، اس طرح نہ کرو جس طرح کیا تھا۔ احترام کرو حسین کی شہادت کا، عزت کرو حسین کی شہادت کی۔ نوکے نیزہ پر سر حسین، اور یزیدی کہہ رہے ہیں انا فتحنا، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ معلوم ہے وہ نیزہ کس نس پہ چبھا تھا؟ دمشق کی تاریخ پڑھو، ابن خلدون نے لکھا اپنے مقدمے کے اندر کہ نوکے نیزہ تب پتہ چلا اس نس پہ تھا جس نس سے کھانا پینا اترتا ہے، یعنی جب دیکھا گیا تو وہ نس زخمی تھی حسین کی جس نس سے کھانا اترتا ہے، کھانا پانی، یعنی اس نس پہ نوکے نیزہ تھا جس نس سے کبھی حضور کے چبا ہوئے لقمے اترا کرتے تھے، اس نس پہ نوکے نیزہ تھا جس نس سے کبھی جناب ماں فاطمہ کا دودھ اترا کرتا تھا۔ ظالموں نے اٹھایا اور کوفے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ جناب زینب کا جاہ و جلال دیکھنے والا منظر عجیب، یزیدی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، توجہ چاہوں گا، we won the fight، ہم جیت گئے، مگر سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہو کر یزیدیوں ہی نہیں بلکہ اپنے نانا جان کی امت کو بھی بتا رہا، اے میرے نانا کی امت دیکھ، سر حسین کہہ رہا ہے، حسین کا پاور دیکھ، حسین کی طاقت دیکھ، حسین کی ہمت دیکھ، دشمنوں کی بدھی پر حسین کا کتنا کنٹرول ہے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ ارے میرا سر میرے شریر سے الگ ہے، پھر بھی دشمنوں کے سروں کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو امام حضرت استاد زمن، شہسوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن حضرت مولانا حسن رضا نے فرمایا تھا کہ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ارے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حسین کا دامن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا تھا، شام غریبہ آ چکی تھی، کھانا پینا تو کچھ نہیں، کچھ سوکھی اشیاء ہے۔ اب یہ توریت کی روایت میں نہیں، لیکن ہاں اوریت کی روایت میں ملے گا۔ جو عورتوں کی روایتیں ہوتی ہیں کہ وہ دال چاول جو کچھ بچا کچا تھا اسی کو اس انداز سے بنایا گیا اس رات میں۔ ارے بھائی کیوں کھچڑا بنانے کی وجہ بتا رہے ہو، وہ تو شام غریبہ تھی،
न प्यास थी, न आग थी, न पानी था, न कुछ। मुख्तसर ये कि शहादत हुसैन के बाद पानी पेश किया गया। इमाम सज्जाद ने पानी में हुसैन के खून को महसूस उठा के फेंक दिया। जालिमो, जब इसकी जरूरत थी मेरे बाबा को तुमने नहीं पिलाया, अब पिलाते हो। इमाम सज्जाद बीमार, लेकिन 15 और एक रवायत में 18, एक रवायत में 25 किलो की वजन की जंजीर उनके पाँव में बांध दी गई। हाथों में हथकड़ियां बांधकर ऊंट की नंगी पीठ पर उस सज्जादे ज़ैनुल आबिदीन को बैठाला गया जिसकी इबादत पर हुसैन नाज करते थे। हजरत ज़ैनब चल रही है, जनाब सकीना आगे आगे रूह से शहदा, और सबसे आगे आगे मौला हुसैन का सर है। कूफी सीना पीटने लगे, सारे कूफी कहने लगे, ऐ सज्जाद हमें माफ करना, हम मौत के डर से साथ न दे सके। कुछ ने कहा है अली की बेटी ज़ैनब, ऐ इफ़्फ़त माब ज़ैनब, ऐ सैयदा नाइबे फातिमा ज़ैनब, हमें माफ करना, हम इब्ने ज़ियाद के खौफ में आ गए थे, हमें अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी थी इसलिए हम निकल न सके, हमें माफ करना। सीना पीटने लगे, सीना जोर जोर से चीख चीख के पीटने लगे। उनका ये गुस्सा देखकर अली की बेटी फातिमा की बेटी जनाबे ज़ैनब को जलाल आता और फरमाती है, ऐ कूफियों, तो है तुम सब पर लानत हो, तुम पर और तुम्हारी नस्लों पर। आज तुम सीना पीट रहे हो, उस वक्त तुम कहाँ थे जब मेरा ज़ैनुल आबिदीन बीमार था? उस वक्त कहाँ थे जब मेरा भैया हुसैन खाको खून के बीच में था? उस वक्त तुम कहाँ थे जब कासिम की जवानी लूटी जा रही थी? उस वक्त तुम कहाँ थे जब अब्बास के हाथों को काट दिया गया था? उस वक्त कहाँ थे जब मेरे नौनिहाल और मोहम्मद को तहत कर दिया गया था? आज सीना पीट रहे हो, उस वक्त कहाँ थे जब शबीह मुस्तफा अली अकबर का लाशा खून में नहा रहा था? आज तुम सीना पीटते हो। सुनो, मैं अली की बेटी हूँ, मेरी रगों में फातिमा का दूध है, अली का खून है, मुस्तफा का नूर है। इज्जत रब्बे काबा की दुहाई देकर मैं तुम सबको बद्दुआ देती हूँ। अहले कूफा, ऐ ज़मीनो आसमान गवाह रहना, अली की बेटी बद्दुआ दे रही है कि सुबह क़यामत तक तुम और तुम्हारी नस्लें सीना पीट पीट के मातम करती रहेंगी, मातम करती रहेंगी। आज भी हो रहा है मातम, सीना जोरी। हैरत मत करना, ये ज़ैनब की दुआ का असर है। जनाब सज्जाद भी गोया हुए, खुतबा कांपती थरथराती जबान से देने लगे। चीख तो पाते नहीं थे, बुखार की शिद्दत कम हो चुकी थी लेकिन कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। मगर 80, 60 किलो का वजन, जंजीरों का जो पैर और हाथ और सर के तोक सब मिलाकर उसके साथ जनाब ज़ैनुल आबिदीन गोया होते हैं, कुरान की चंद आयात पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं तुमने बहुत खूबसूरत मौका गंवा दिया। ऐ कूफियों, तुम पर लानत हो, तुमने इतनी भी परवाह नहीं की। मेरी जिस फूफी ज़ैनब को सिर्फ फरिश्ते भी हया करते थे, जिसके चेहरे को दे नहीं देखते थे, वो फूफी ज़ैनब जिसे देखकर मैं अपनी दादी फातिमा को याद करता था। तूने इनके सर से ओढ़नी उठाई है, चादर खींची है। जालिमों, याद रखना, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस आयत की तिलावत की, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखना, सबसे मजबूत पकड़ तेरी नहीं अल्लाह की है, अल्लाह की है। कयामत के मैदान में आना, मैं रहूंगा तुम रहोगे। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि जब मेरे चाचा और मेरे बाबा जब कौसर का जाम नाना जान की उम्मत को पिलाएंगे, उस वक्त तुम देखना कि किस शान से हम सखावत से पिलाते हैं। तुमसे एक चुल्लू पानी मांगा, तुम न दे सके, ये कहते कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान थरथरा कर रुक गई। एक गशी तारी हुई, बेहोश हो गए। जनाबे उनकी वालिदा माजिदा ने सर पे हाथ रखकर उन्हें बेदार किया।
قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے آگے دفوف بج رہے ہیں، بڑے بڑے نگاڑے بج رہے ہیں، نوکے نیزہ پر رؤوس شہداء ہے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک گرجا گھر سے گزرا، ایک کلیسا سے گزرا۔ اندر ایک پادری رہتا تھا، اس نے جب ڈھول تاشے نگاڑے سنے تو باہر آیا۔ وہ عالم انجیل تھا، اور وہ بھی غیر محرف انجیل کا عالم۔ اسے پتا تھا کہ ایک نبی ہمارے نبی کے بعد بھی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان کی سیرت و حالات جان چکا تھا۔ یہ جلوس دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا شام غریبہ کا منظر دیکھا، تو آیا، اس نے آگے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، کیسا جلوس ہے، اور یہ آگے کن کے سروں کو نیزے پہ اٹھایا گیا؟ یہ تو بڑا نورانی چہرہ لگ رہا ہے، خون میں لطپت تھا حسین کا چہرہ۔ تب تک ایک یزیدی نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے حسین کا سر ہے، اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے ہم نے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، تب تک وہ پادری بولتا ہے، کتنے بڑے جاہل، میں حضرت داؤد علیہ السلام کا 70واں حصہ ہوں، ان کا ڈیسینڈنٹ، میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 70 بار کہو تب داؤد تک پہنچو گے۔ میری کمیونٹی میری عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے کہ میں آل داؤد ہوں، آل داؤد ہوں، اور تم نے اپنے نبی کے سگے نواسے کا یہ حال کیا، لعنت ہے تم سب پر۔ اتنا اس پادری نے کہا، اس بشپ نے یا ریورنڈ جو بھی تھا، اس کے بعد پھر اس کی خواہش جاگی، اس نے کہا یہ ظالم تو اور ظلم کریں گے۔ کہا یہ اسی نبی کی بات تم کر رہے ہو جو مکے میں ظاہر ہوئے؟ کہا وہی نبی، کہا وہی نبی نا جن کی پیٹھ پہ مہر نبوت، کہا وہی نبی، کہا وہی نبی نا جن کے سینے میں شق صدر کا نشان ہے، کہا ہاں وہی نبی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی کے نہ باپ تھے نہ ماں، دونوں کا انتقال امی تھی اور بالکل یتیم دریا، کہا ہاں وہی نبی۔ کہا تمہارے نبی کے ہاتھ میں، ان کے گھر والوں کے ہاتھ میں کعبہ کی تولیت تھی، متولی تھے، کہا ہاں، کہا ہائے 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 ہائے، وہ نبی آ گیا، میں نے اس کا زمانہ بھی نہ دیکھا، مجھے اسی نبی کا انتظار تھا۔ ٹھیک، یہ اسی نبی کا نواسا، کہا کہ ایک خواہش میری پوری کر دو، میں اس نبی کو تو نہ دیکھ سکا جس کے ذکر کو میں نے انجیل میں پڑھا تھا، کم سے کم اس کے نواسے کو میں اپنے گھر میں ایک رات کے لیے رکھ لوں۔ اب نے کہا ٹھیک ہے، میں سردار سے پوچھ کے آتا ہوں، کیونکہ جلوس میں ابن زیاد بھی شامل تھا تو سب لوگ اس سے پوچھنے گئے۔ ابن زیاد نے کہا فری میں ہم نہیں دیں گے، ایک رات کی بات ہے، پیسہ لیں گے۔ وہ لالچی کتے، انہوں نے 500 دینار پہ سودا طے کیا، اور وہ پادری 500 دینار میں مولا حسین کے سر کو لے کے اپنے حجرے میں گیا، ساتھ ہی ساتھ سجداریوں کو اونٹنی سے اتارا اور کہا انہیں بھی ہماری میزبانی کا شرف عطا کرو، ہم بھی انہیں اپنے گھر میں رکھیں گے۔ تمام کنیزان اہل بیت، تمام انصار و اعوان اہل بیت ساتھ ساتھ گئے۔ گھر کے ایک خاص حجرے میں انہوں نے جناب زینب کو، حضرت ام رباب کو، جناب سکینہ کو بیٹھالا، ایک حجرے میں امام زین العابدین ان کے ساتھ ان کے خدمہ کو بیٹھالا، ایک میں کنیزان اہل بیت، سب کو رات میں کھلایا پلایا، خون سے سنے کپڑے اتروا کے جو اس کے پاس تھا وہ پہنایا، بڑی عزت کی، بڑی بہت پیار کیا، اور اس کے بعد سر حسین کو جو چھپائے ہوئے تھا لے کے اپنے اس خاص حجرے میں گیا، جس روم میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہاں اس نے سر حسین کو رکھا، کپڑا ہٹایا تو دیکھا پورا سر خون سے لطپت، ادھر سے خون بہ رہا ہے، ادھر سے خون، آنکھ کے پاس، گانس کے پاس، گردن کا تو بہت برا حال، پورا بال کربلا کی ریتیلی مٹی سے سنا ہوا۔ اس پادری کے منہ سے ایک چیخ نکلی، مگر پھر
کے خاموش ہو گیا. اس نے سر حسین کو اپنے سامنے رکھا, دیکھتا رہا, روتا رہا, آنسو بہاتا رہا. پھر اس نے اپنے قیمتی اس کے پاس جو چیزیں خوشبو کی تھی, گلاب جل ہے, کافور ہے, اس کو پانی میں ڈالا. پانی میں کپڑا لگا کہ اس نے امام حسین کے سر کو, چہرے کو, بال کو, کان کو, ناک کو اور سر کو, گلے کے تمام حصے کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد سر کو صاف کیا, دھولا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا مولا حسین کی زلفوں پہ جیسے حضور کیا کرتے تھے. اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا حسین کے, پورا چہرہ صاف کیا. پھر بخور و عطور لگائے, کچھ خوشبو بھی لگایا. لگاتا رہا, گڑگڑاتا رہا. اس کے اس عشق کو دیکھ کر میرا وجدان کہتا ہے کہ حوریں بھی بلکنے لگی ہوں گی. وہ تو چلمن خلد ہٹا کر اس راہب, اس پادری کی رخسار کی بلائے لینے لگی ہوں گی. وہ رات کو دیکھتا رہا, اشک برساتا رہا, دیکھتا رہا, اشک برساتا رہا. کبھی یہ حصہ چومے, کبھی حسین کا یہ حصہ چومے, کبھی حسین کی پیشانی چومے, کبھی بوسہ گاہ مصطفیٰ چومے. چومتا رہا, نہارتا رہا, دیکھتا رہا. اسی عالم میں اس نے محسوس کیا کہ ایک نور سر حسین سے ظاہر ہوتا ہوا ملائے اعلیٰ کی اونچائی تک آسمان کی طرف جا رہا. یہ ادبھت اوشوسنیہ انکریڈیبل سین دیکھ کر وہ پادری بیہوش بے خود ہو گیا. اسے نیند آ گئی. خواب دیکھا تو جناب رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, راحت قلب و سینہ, سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف فرما ہے, مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں پادری تو نے تو کمال کر دیا. اس ارض نینوا میں جہاں سب نے میرے بچے حسین کو دھوکہ دیا, تو نے اتنا ناز و نعم رکھا. تو نے میری زینب کو پناہ دیا, میری سکینہ کو پناہ دیا, میرے سجاد کو پناہ دی. تو نے ان کے لیے پیسے خرچ کیے. تو نے میرے حسین کو پیار کیا, چہرے کو صاف کیا, زلفوں کا الجھاؤ دور کیا, آنکھوں میں سرمے لگائے. اے پادری مبارک ہو, جنتی حوریں تیرے استقبال میں کھڑی ہے, تیرا انتظار کر رہی ہے. وقت آن پڑا ہے, کہہ دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. تکبیر, آقا حسین, مولا حسین, ملجا حسین کا سر پاک دیکھتا رہا. رات جیسے ہی ختم ہوئی, صبح کا سورج نکلا. اس پادری کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی. یا اللہ یہ کیا, اب تو صبح ہو گئی, بچھڑنے کا وقت آ گیا. اس سے وہ کھول نہیں رہا ہے تو دستک ہوئی دروازے پر, لاؤ اب یہاں سے ہمیں قافلہ آگے بڑھانا ہے. بالکل بادل ناخواستہ اس نیک انسان نے, مولا حسین کے اس پیارے غلام نے اپنے آقا حسین کا سر پاک پیش کیا. ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا, گردن گھمایا تو اسی گرجا گھر کی داہنی جانب ایک پہاڑ پر ایک شیر لکھا تھا. شیر تھا, اترجو امتن قتل الحسین شفاعت جدہ یوم الحساب. جس کا مطلب ہے کہ کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کر دیا, وہ حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے قیامت کے میدان میں. اے حسین کو قتل کرنے والوں, کیا ابھی تمہیں امید ہے کہ حسین کے نانا میدان قیامت میں تیرے لیے شفاعت کریں گے؟ اس شیر کو دیکھا تو ابن زیاد دل ملا اٹھا, چیخنے لگا, یہ کس نے لکھا؟ اس شخص نے کہا جو پہلے پادری تھا, اب اس پر رنگ قادری آ چکا تھا. اس شخص نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ یہ کس نے لکھا,
لیکن آج سے تقریباً 500 برس پہلے 500 برس پہلے سے جو روایات سینہ ہے چلی آ رہی ہے، یہ شعر تب سے لکھا ہوا ہے، یعنی دور مسیح سے لکھا ہے، دور عیسوی سے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لکھا ہے۔ مطلب حسین گردن دیں گے، یہ تقدیر الہی تھی، یہ قضاء الہی تھی کہ حسین اپنے نانا کی قربانی کا حق ادا کریں گے۔ یہ سب کو پتا تھا کہ حسین کے نانا کو اللہ نے سب کچھ دیا، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت سب کچھ دیا۔ بس ایک شہادت باقی تھی، شہادت باقی تھی جس کا حق مصطفیٰ کا نواسہ دشت کربلا میں ادا کرے گا۔ مطلب گردن حسین کی ہوگی، قربانی مصطفیٰ کی ہوگی۔ قافلہ عرض نینوا کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع ختم ہو چکا ہے۔ سفر کرتے جب بالکل شام کے نزدیک پہنچے تو آقا حسین کے چاہنے والے، شامی چاہنے والے، وہ جوک در جوک استقبال کے لیے بڑھ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین اہل بیت کو حیا آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مالک اشتر جو سچے حسینی تھے مگر کسی مجبوری کے تحت یزید کے دور کے غازی تھے، جب ان سے رہا نہ گیا تو جناب سکینہ نے ان کی پیشانی میں حسینی عشق دیکھ لیا، انہیں بلایا اور کہا، اے مالک اشتر، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کر دو، صرف اتنا کر دو۔ اس میں الگ الگ روایت ہے، بعض نے کسی اور کا نام لیا، بعض نے کسی اور، لیکن کہا صرف اتنا کر دو کہ یہ جو ہمارا قافلہ ہے اسے تھوڑا سا سر حسین کے پیچھے رکھنا، آگے بابا کا سر۔ پورے راستے میں دیکھتی ہوئی آئی ہوں، لوگ سر حسین کو دیکھنے آتے ہیں، مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے، بس اتنا کر دو کہ میرے بابا کے سر کو مجھ سے تھوڑا دور کر دو، میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پہنچے تو انہوں نے ابن زیاد سے یہ عریضہ پیش کیا تو کہا، نہیں پیسے لاؤ۔ بات میں پیسوں کا تقاضا کرنے والی یزیدی لالچی قوم، چنانچہ 400 درہم میں یہ سودا طے ہوا، سر حسین کو تھوڑا آگے کر دیا گیا۔ سکینہ کے دل کو معمولی سا سکون ملا، وہ آنکھیں بند کیے پورا سفر طے کر رہی تھی، ڈر تھا کہ آنکھیں کھولوں گی تو بابا کا چہرہ دکھے گا۔ اب اطمینان تھا کہ چلو ٹھیک، سفر پورا ہوتا رہا۔ پورے اہل شام اور اہل دمشق، مرد ہو کی عورت، بچے ہو کی بچی، بے دست و پا جناب زینب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبید بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر چیخنے لگے، لیکن سختی سے انہیں ہٹا دیا گیا۔ یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے جامع اموی جہاں موجود ہے، جہاں تخت یزید لگتا تھا، وہاں پہنچا۔ دربار یزید میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ حاضر کیا گیا۔ جیسے وہ راہب کے گھر میں جو ایک رومال، ایک چادر ملی تھی حضرت زینب کو، وہ چادر بھی یزیدیوں نے چھین لی، اور جیسے ہی شاہی محل میں سرحد علی کی بیٹی داخل ہوئی، ظالموں نے زینب کے چہرے سے چادر عصمت چھین لی۔ مگر اے زینب تیری پردہ داری کو سلام، اے زینب تیری پرہیزگاری کو سلام۔ سوانح کربلا اٹھا کے دیکھو، حضرت نعیم الدین مراد آبادی بھی یہی لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنی زلفوں کو اپنے آگے کر لیا، بالوں کو آگے کر لیا تاکہ کم سے کم لوگ زلف دیکھیں، لیکن علی کی بیٹی کا چہرہ تو نہیں دیکھیں گے۔ عورت کا صرف چہرہ عورت نہیں ہوتا، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔
عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھیں اور اتنا بولیں کہ صرف ان کے محرم جو ہے وہی سن سکیں، کیونکہ عورت سرتابہ قدم عورت ہے، اور عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا، اسی لیے وہی عورت عورت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ جو عورت چھپی نہیں ہوتی وہ عورت نہیں ہوتی۔ حضرت زینب نے اپنا چہرہ چھپایا، زلفوں سے چھپایا، انہیں پتا ہے میری آواز بھی عورت ہے، لیکن لوگ زین العابدین کی غیرت کو للکار رہے تھے، لوگ حسین کو باغی کہہ رہے تھے، لوگ معاذ اللہ مولا حسین کو لالچی کہہ رہے تھے۔ کسی نے حسین کو باغی کہا، کسی نے حسین کو لالچی کہا، کسی نے حسین کو تخت شام کا لالچی کہا، کسی نے حسین کو معاذ اللہ ضدی کہا، جس نے کہنا تھا سب نے کہا۔ حضرت زین العابدین اپنی نحیف آوازوں سے جواب دے رہے ہیں، مگر ضرورت تھی حیدری رنگ کی، ضرورت تھی ایسا خطبہ دینے کی جو ایوان یزید میں زلزلہ پیدا کر دے۔ چنانچہ زینب نے اپنی آواز کو علی کی آواز میں بدل دیا۔ زینب کی آواز علی کی آواز کی طرح ہو گئی۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب جناب زینب نے بولنا شروع کیا تو ایک بوڑھا شخص جو علوی تھا، علی کو چاہنے والا تھا، اس نے کہا یہ کیا، علی کہاں سے آ گئے، علی کہاں سے آ گئے؟ تب تک کسی نے کہا یہ علی نہیں، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ چہرہ چھپا ہے زلفوں میں، آواز چھپی ہے علی کی گھرج میں، علی کے تیور میں۔ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو کہا سن اے ابن زیاد، سن اے یزید پلید، سن اے سرجون، سن اے شام والو سنو، میں رسول اللہ کی نواسی، فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسنین کی بہن زینب بول رہی ہوں۔ آج حد کر دی تم لوگوں نے جہنم خرید لی ہے، تم حسین کو تانا دیتے ہو۔ ارے میرا حسین تخت کا محتاج نہیں، تخت حسین کا محتاج تھا۔ میرا حسین عمارت کا محتاج نہیں، عمارت حسین کی محتاج تھی۔ میرا حسین خلافت کا محتاج نہیں، خلافت حسین کی محتاج تھی۔ میرا حسین تخت شام کا محتاج نہیں، بلکہ پوری دنیا حسین کی محتاج تھی۔ عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اگر میرا بھیا حسین استقامت کی منزل نہ طے کرتا اور اپنے کچھار کا شیر نر بن کر میدان میں اترتا تو یزیدیوں تمہاری نسل بھی نہ ہوتی داستانوں میں۔ میں کہتی ہوں تمہاری نسل مٹ جائے گی، میرے حسین کی نسل جیوت رہے گی، زندہ رہے گی، صبح قیامت تک رہے گی۔ حسین اب بولتی جا رہی ہیں، یزید پر کب کبھی چھا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آخری یا زینب، آخری یا بنت فاطمہ، آخری مبارک ہو، مرحبا ہنیئا لکی یا زینب، مبروکن بکی یا زینب۔ ہم سمجھ گئے کہ جس خاندان نبوت کے خون میں عورتوں کا تیور ایسا ہوتا ہے، وہاں حسین کا تیور کیسا ہوگا، حسن کا تیور کیسا ہوگا۔ اس کے بعد دل ملا گیا یزید، دل ملا گیا، اور اسی دل ملاحت میں اس نے سر حسین کو اپنے سامنے رکھا۔ اس منظر کو دیکھا جناب زینب نے اپنی زلفوں کے جھروکوں سے آہ بھری، واہ حسینہ، واہ حسینہ، اے حسین، اے حسین کہہ کر آواز دینے لگی۔ اس یزید لعین نے ایک ڈنڈی ہاتھ میں لی اور سر حسین پر مار رہا تھا۔ دیکھ 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 بغاوت کا انجام، تیرا سر کٹ گیا۔ اس نے جناب زید کھڑے ہوئے اور کہا اللہ سے ڈر ہے، اللہ کے دشمن، خدا کی قسم جس گلے پہ تو چھڑی رکھ رہا ہے میں نے رسول اللہ کو اسے چومتے ہوئے دیکھا۔ پھر یزید نے دیکھا کہ اب پورے ماحول میں بغاوت پیدا ہو جائے گی میرے خلاف، تو کہا ہم کہاں اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم تو حسین کو سمجھا رہے تھے، حسین خود نہیں مانے تو ہم کیا کریں۔ اتنے میں جناب زینب پھر گویا ہوتی ہیں، بدبخت
بختوں میں گواہ ہوں، میرے حسین نے ایک نہیں دو نہیں تین بار تم سے اتمام حجت کی، مگر کوئی رے کی گورنری کے نشے میں، کوئی اصفہان کی گورنری کے نشے میں، کوئی کوفہ کی گورنری کے نشے میں، کوئی بصرہ کی گورنری کے نشے میں، سب چور تھے اور یہ بھول گئے کہ اس عارضی فانی دنیا کے چکر میں تو نے دائمی دنیا کو لات مار دیا، تو نے حسین کی جنت کو کھو دیا۔ میں رسول اللہ کی نواسی زینب میں جاؤں گی تو مدینے پہنچ گا، حسین کی کرب داستان سب کو سناؤں گی اور بتاؤں گی کہ یزید کیسا تھا، کوفیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، شامی کا ویوہار کیسا تھا۔ کہتے ہوئے ایام اور ہفتے اور مہینے گزرتے گئے، 12 سال جناب زین العابدین کو سزا رہی، اسیری کی ایام رہے، پھر لوٹا ہوا قافلہ سوئے طیبہ روانہ ہوا۔ کن کن حالات سے پہنچا، سنیات الوداع کی وادی گواہ ہے۔ جب حسین کے نانا یہاں آئے تھے تو بنی نجار کی بچیوں نے ہاتھوں میں دف لے کر سنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ لیکن آج جب زینب اپنے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے آ رہی ہے تو ساری عورتیں چیخ رہی ہیں، بلبلا رہی ہیں۔ جناب صغرا فاطمہ جو اپنی نانی ام سلمہ کے پاس وہ آگے بڑی کہنے لگی، میرا علی اصغر کہا، میں نے اس کے لیے کپڑے کا جھولا بنایا ہے، اس کو سب دکھ رہے ہیں، علی اصغر نہیں دکھ رہے، علی اصغر نہیں دکھ رہے، میرے بھیا علی اکبر نہیں دکھ رہے، قاسم نہیں دکھ رہے، کیا ہوا بتاؤ؟ وہ زینب جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول کے آئی ہو، وہ اپنی بھتیجی صغرا کے سامنے خاموش ہے، شہربانو خاموش ہے، ام یعلا حضرت ام رباب خاموش ہے، سب خاموش ہے۔ اتنے میں جناب صغرا کوئی چیخ آئی، ایک واہ جیسی کیفیت ہوئی اور غش کھا کے گر پڑی۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے آغوش میں لیا، قافلہ سب سے پہلے نانا جان کے مرکز پرانوار پہ پہنچا، وہاں اپنی داستان کربلا، داستان شام غریبہ سنائی، پھر وہاں سے جنت البقیع الغرقد میں پہنچا اور وہاں ماں فاطمہ زہرا کو اپنی داستان سنائی۔ تاریخ گواہ کہ جس یزید نے تخت شاہی کے حصول کے لیے حسینیوں کو مارا، آج اس یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ونشج ہے، لیکن اے حسین تیرے ونش کو سلام۔ ایک زین العابدین تھا، آج اجمیر میں دیکھو تو اس کا جلوہ ہے، مارہرہ میں دیکھو تو جلوہ، کچوچے میں دیکھو تو جلوہ، کلیر میں دیکھو تو جلوہ، بلگرام میں دیکھو تو جلوہ۔ پتہ چلا کہ حسین کل مدینے میں تھے تب بھی زندہ، آج سنیوں کے سینے میں ہے تب بھی زندہ۔ مولا کریم اسی جذبہ حسینی کے ساتھ ہم سب کو رکھے، کیونکہ صبر ہی نعمت۔ حسین صبر کرتے رہے، زینب نے بھی وہی کیا، صبر کرتی رہی، اور جب نانا جان کی مسجد میں پہنچی تو پہلے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع، نماز پہ ختم۔ زینب نے بھی اپنی زندگی صبر سے شروع کی، اپنا سفر صبر سے شروع کیا اور مدینے پہنچ کے نماز پہ ختم کیا۔ نہ مردوں میں حسین کی کوئی مثال، نہ عورتوں میں زینب کی کوئی مثال۔ مولا کریم ہم سب کو صبر حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
صلی اللہ وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا تو اس محفل پاک کو حبیب کے صدقے میں آقا حسین کے صدقے میں اہل بیت اطہار کے صدقے میں مولا حسین کی شہادت کے صدقے میں صبر زینب و سجاد کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو مولا تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دوش آخرت بنا بالخصوص جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامِ درم قدم سخن حصہ لیا مولا ان کے حصوں کو قبول فرما اے اللہ اس پوری بستی کو آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و مامون فرما مالک و مولا تو ہم سب کے ہمارے دلوں کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن فرما دے اپنے محبوبین کی مولا سچی محبتیں عطا فرما اے اللہ تو ہم سب کو ذوق سجدہ لذت بندگی عطا فرما اے اللہ تو ہم سب کو نمازی بنا دے اپنے دین کا غازی بنا دے اپنے دیار بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہے ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے ایسا غلام بنا دے مولا جیسا غلام تیرے حسن حسین کو پسند ہے اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما بالخصوص ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ اور ہمارے دوستوں اور تمام مومنین کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ تو ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما الہ العالمین ہمارے علماء جو ہیں ان کے علم میں عمل میں صحت میں اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما اس پورا شوق دور میں مولا بہر حسین ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں مولا انہیں اپنے کرم سے شفاء کاملہ صحت عاجلہ تامہ عطا فرما جو گزر گئے تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے مولا انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما ان کی مغفرت فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو بچے علم کی راہ میں نکلے ہیں ان کی راہیں آسان فرما کامیابی عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں رشتے درکار ہیں تو اے اللہ دستے غیب سے اچھے موافق رشتے عطا فرما مالک و مولا جن کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے جب سے میں یہاں آلود آیا کئی ایک لوگ آئے اب ظاہر ہے میں کیا سب کی سن سکتا ہوں مولا کریم تو سب کے جن کا کاروبار متاثر ہے خراب ہے مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما رزق میں وسعت عطا فرما ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما فضل فرما کرم فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار وبحرمت الفاتحہ به الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh,